بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناپاکی کے مسائل۔ ناپاکی میں کھانا پکانا کیسا ہے؟ ناپاکی میں بچوں کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، اللہ پاک نے ہم انسانوں کو جبلت کے اعتبار سے کمزور پیدا فرمایا اور ان کمزوریوں اور مجبوریوں کے پیچھے نیک اور اچھے اعمال پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سردی کا موسم ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور پھر کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھنی ہو تو مزید سردی لگتی ہے، لیکن اللہ نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا یعنی ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا یا پھر آذان کا جواب دینا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناپاکی سے مراد کون سی ناپاکی ہے؟ جنابت کی ناپاکی یا عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں یعنی حیض و نفاس کی ناپاکی؟ بہرحال دونوں مسائل کا جواب انشاءاللہ اس ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے طہارت حاصل کرنے میں، پاک ہونے میں طاہر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ ناپاک ہو چکے ہیں اور پھر کوئی عذر بھی نہیں ہے تو جتنا جلدی ہو سکے غسل کر کے پاک ہونا چاہیے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو غسل کرنے میں بالکل بھی طاہر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے جس طرح کے خواتین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ مخصوص ایام میں وہ چاہے بھی تو پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے حیض و نفاس کے ایام مکمل نہ ہو جائے، تو یہ خواتین کے لیے ایک عذر ہے، مجبوری ہے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ پاکیزگی حاصل کرنے میں طاہر بالکل نہ کرے۔ یعنی احتلام ہو گیا یا میاں بیوی نے ہم بستری کی جس کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہوا تو اس میں طاہر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا یا پھر آذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر تو جنابت کی حالت میں ہے، جنبی شخص ہے، تو جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ آپ نماز بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کے لیے ہمہ قسمی طہارت کا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اب چاہے وہ تلاوت دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، اور قرآن کریم کا چونا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ ایک ہی آیات کسی کاغذ پر لکھی ہوئی بھی کیوں نہ ہو، تو اس کا چونا بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ جنبی شخص حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا، تو جنبی شخص کے لیے یہ سب چیزیں منع ہے۔ ان کے لیے طہارت کا ہونا ان تمام عبادات کے لیے شرط ہے۔ اس کے علاوہ جنبی شخص کسی کو سلام کرنا چاہے حالت جنابت میں، یعنی میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم کیے تھے یا پھر اختلام ہو گیا تھا جس کی وجہ سے غسل فرض ہوا، تو ایسا شخص ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھنا چاہے یا اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے یہ سارے معمولات انجام دے۔ البتہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہی ذکر اذکار وغیرہ کر لیتا ہے، درود پاک پڑھ لیتا ہے، آذان کا جواب دے دیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورتوں کے معاملہ کو دیکھا جائے تو جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کی، تو ان کے لیے شریعت نے چند ایک چیزیں منع کر رکھی ہے، یعنی جو حیض و نفاس کی ناپاکی ہے ان میں شریعت نے عورتوں کے لیے چند ایک چیزیں منع کی ہوئی ہے۔ عورت کی حیض و نفاس کی جو ناپاکی کی حالت ہے اس میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنا منع ہے، روزے کی وہ قضا کرے گی،
نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، چاہے وہ تلاوت دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو۔ قرآن کریم کا چھونا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی ناپاکی کی ایام میں ہم بستری کرنا یعنی میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات قائم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب عورتوں کے جو مخصوص ایام ہے ان میں یہ چند ایک چیزیں شریعت نے ممنوع قرار دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس کی ناپاکی میں عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات وغیرہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا، تو یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی وہاں پر وہ اللہ کا ذکر کرے تو مستحب ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھے اور اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کا ورد کرے، درود پاک کی کثرت کرے، تو یہ کام بالکل ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیا اس کا دودھ پلانا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اب ناپاکی کی حالت میں عورت کا اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے وہ جنابت کی ناپاکی ہی کیوں نہ ہو، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح حیض کی ناپاکی ہو یا نفاس کی ناپاکی ہو تو اس میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت دودھ نہ پلائے کیونکہ وہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں کہ حیض و نفاس یا جنابت کی حالت میں دودھ نہ پلانا اہل کتاب میں مشہور تھی اور وہ ان پر عمل بھی کرتے تھے، کیونکہ اگر ان کے ہاں کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی تو وہ اس کو الگ کر دیتے، اس کے برتن، اس کا کھانا پینا وغیرہ سب علیحدہ کر دیتے، حتیٰ کہ وہ یہ خیال کرتے کہ جس چیز کو یہ عورت چھوئے گی وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، لیکن اسلام میں اس چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ عورت اپنے بچے کو ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے۔ جنابت کی حالت میں کوئی چیز کھانا چاہے تو بہتر ہے وضو کر لے، غسل جنابت جب بھی کر لے درست ہے، البتہ نماز کا وقت ہو تو دیر نہیں کرنا چاہیے اور غسل کر کے ٹھیک وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے۔ حیض و نفاس والی عورت ہو یا جنوب، اس کو ساتھ کھلانے، اس کا پکا ہوا کھانا کھانے یا ان کے ساتھ سلام یا مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مرد حتیٰ کہ بعض خواتین بذات خود ان کے ساتھ کھانا کھانے یا ان کے جھوٹے کو برا سمجھتی ہے۔ ایسی غلط سوچ اور غلط رسومات سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔